یعنی ایک بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ صبح ہے کہ شام، اور آپ نے بھی اس کی بات پہ فرمایا صبح ہے، اور سارا جہان کہتا ہے شام ہے، تو آپ بتائیں صبح کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا شام بھی صبح ہو سکتی ہے اور صبح بھی صبح ہو سکتی ہے، اور جو مجھ سے جو وقت مانگو وہی وقت ہو سکتا ہے۔ فرمایا کس بنیاد پہ؟ فرمایا میرے پاس ایک خزانہ ہے، میں اس خزانے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اللہ اس خزانے کو رد نہیں فرمائیں گے، اور یہ ناممکن ممکن ہو جائے گا۔ اور فرمایا وہ خزانہ ہے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ صبح کوئی کہے اور ہے رات اور وہ صبح ہو جائے، کیسے ممکن ہے؟ اور فرمایا یہ 100% ممکن ہے۔ اس آیت کے اندر، دوسرے لفظوں میں اس آیت کے اندر ناممکن کو ممکن کرنے کی تاثیر ہے، ناممکن کو ممکن کرنے کی طاقت ہے، اور ناممکن کو ممکن کرنے کا کمال ہے اس آیت کے اندر۔ یہ ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، اور ایسا ناممکن ممکن ہوتا ہے کہ انسانی عقل حیران ہے، انسانی عقل حیران ہے۔ ایک اور چیز بتاؤں، سمندر کی وہ تہیں جہاں سخت اندھیرا ہے، ابھی کہنے لگے وہ جو جہاز ٹوٹ گیا تھا اس کو چیک کرنے کے لیے کچھ لوگ گئے آبدوز میں، آبدوز پھٹ گئی، مر گئے۔ وہ گہرا اندھیرا، اور گہرے اندھیرے میں چٹانیں اور پہاڑ ہے، اور آپ کی سائنس کہتی ہے پہاڑی سلسلہ سب سے بڑا خود سمندر میں ہے۔ یہ جتنے پہاڑی دیکھ رہے ہیں، کیٹو ہیں، سب کچھ ہے، یہ تھوڑے ہیں، اس سے کہیں زیادہ پہاڑی سلسلہ خود سمندر میں ہے، خود سمندر میں ہے، پہاڑی سلسلہ خود سمندر میں۔ جو سمندر کے اندر مخلوق رہتی ہے، جو سمندر کے اندر مخلوق رہتی ہے، وہ کہاں سے کھاتی ہے، کہاں سے پیتی ہے، کہاں سے جاگتی ہے، کہاں سے زندگی کا سوال کرتی ہے اور سانسیں لیتی ہے؟ نیچے سانس کہاں سے آتی ہے؟ کہا کہ 11 کلومیٹر نیچے تک تو گہرائی ہے، اس سے بھی اگلی گہرائی ہے، 11 کلومیٹر سمندر، وہاں مخلوق رہتی ہے، اور وہاں ان کو آکسیجن، سانس، زندگی سب کچھ ملتا ہے۔ کہاں سے ملتا ہے؟ ابن عربی فرماتے ہیں، شیخ محی الدین اکبر ابن عربی ارطغرل کے مرشد، وہ فرماتے ہیں کہ اس تہ میں رہنے والے کو، اس تہ میں رہنے والوں کو اللہ جل شانہ نے ایک وظیفہ دیا ہوا ہے۔ مینڈک کا اپنا وظیفہ ہے، شیر کا وظیفہ، بظاہر ہم کہتے ہیں شیر دھاڑ رہا ہے، لیکن یہ ذکر کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا صبح اور شام چڑیاں اکٹھی ہو کے ایک محفل لگاتی ہیں ذکر کی، ایک درخت میں نا اکٹھی ہوتی ہیں بہت زیادہ، اور اتنا شور ہوتا ہے، اتنا شور ہوتا ہے، اس شور میں کیا ہے؟ ہمارے مطابق شور ہے، لیکن ان کی مجلس ذکر ہو رہی ہے، محفل ذکر ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہیں، ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، ہر مخلوق اللہ کے گن گاتی ہے، ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اور جو تہوں کے اندر رہتی ہے، جو تہوں کے اندر رہتی ہے، وہ تسبیح کیا کرتی ہے، وہ ذکر کیا کرتے ہیں، وہ کیا تسبیح پڑھتے ہیں؟ اللہ جل شانہ نے اس مخلوق کو ایک ذکر دیا ہے، وہ یہ توبہ، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ عجیب بات، حیران۔ ابن عربی کی کسی سے خواب میں ملاقات ہوئی، تو خواب میں ملاقات کے دوران گفتگو میں انہوں نے یہ بات بتائی، اور باتیں بتائیں، گفتگو میں یہ بات بتائی کہ مخلوق جو سمندر کی گہرائیوں میں ہے، جہاں ایسی مخلوق ہے آج تک انسان کی مشینیں، وہ آبدوز ہے یا کوئی مشین، آج تک نہیں پہنچ سکی، ابھی تک نہیں پہنچی۔ سائنس کو اس بات کا اعتراف ہے
کہ ہم سمندر کے صرف 1% حصے کو دیکھ سکے ہیں، 99% حصہ ویسے کا ویسے پڑا ہے جو اللہ نے لاکھوں اربوں سال سے بنایا ہے، بس ویسے پڑا ہے، آج تک اس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکے، قرید ہی نہیں سکے، اور دوسرے لفظوں میں وہاں ہماری پہنچ نہیں ہے، پہنچ نہیں ہے۔ وہاں کون روٹی دیتا ہے، وہاں کون رزق دیتا ہے، وہ کون برکت دیتا ہے، وہ کون صحت دیتا ہے، وہ کون بچے پلواتا ہے، وہ کون نشو نما کرتا ہے، کون ہے جو وہاں نشو نما کرتا ہے؟ وہ قرآن اور قرآن پاک کی یہ آیت ہے، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات۔ تو وہاں جا کے رزق دیتی ہے یہ آیت، وہاں رزق کے دروازے، رزق کے خزانے کھلواتی ہے یہ آیت۔ اور کیسے آتے ہیں؟ فرمایا کہ وہاں کی مخلوق، اس کے حروف بکھرے ہوئے ہیں، وہاں چھوٹی بڑی چٹانیں ہیں، اس کی مخلوق حروف بکھرے ہوئے ہیں، اللہ نے ہر چٹان پہ ایک حرف لکھا ہوا ہے۔ مثلا لقد جاءکم رسول، لام ایک جگہ لکھا ہے، کاف ایک جگہ لکھا ہے، دال ایک جگہ لکھا ہے، رے را ایک دفعہ لکھا ہے، سین سا ایک دفعہ لکھا ہے، واو وا ایک دفعہ لکھا ہے، لام، یہ حروف لکھے ہوئے ہیں۔ اور مخلوق کیا کرتی ہے؟ سارا دن ان پہاڑوں میں سے اپنی مرضی کا ذکر رزق کھاتی ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ رزق ملتا ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ نعمت ملتی ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ ذائقہ ملتا ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ چاشنی ملتی ہے، ہر حرف سے ایک علیحدہ ٹیسٹ ملتا ہے، اور ہر حرف کی جو رزق ہوتا ہے اس کی شکل منفرد ہوتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو من و سلوہ ملا، 40 سال ان کی مخلوق کو من کا ذائقہ اپنا تھا، سلوہ کا ذائقہ اپنا تھا، من میٹھا تھا، سلوہ نمکین تھا، جس کو میٹھا کھانے کو دل کرتا تھا وہ میٹھا کھاتا تھا، جس کو نمکین کھانے کو دل کرتا تھا وہ نمکین کھاتا تھا۔ اس آیت کے ہر حرف کا ایک رزق، اس کا ذائقہ علیحدہ ہے۔ پھر جس کو جو ذائقہ چاہیے ہوتا ہے، وہ مچھلی، وہ مخلوق، وہ کیڑا، انواع و اقسام کے کیڑے ہیں، وہ وہاں جاتے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں وہ اس مخلوق کو جا کے دیکھتے ہیں، وہ پہاڑ، وہ اپنا رزق اسے دیتے ہیں کہ تیرا مقدر اللہ نے یہاں رکھا ہے، اور جو تجھے ذائقہ چاہیے وہ ذائقہ یہ موجود ہے۔ عجب نظام ہے اس کریم۔ اس آیت کی تہہ تک ہم کیسے پہنچے؟ اس آیت کے رازوں تک ہم کیسے پہنچے؟ ہمارے ذہن گمان اور خیال سے بالا تر ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ نے کیا راز رکھے ہیں، کیا طاقتیں رکھی ہیں اور کیا قوتیں رکھی ہیں۔ اس آیت کے اندر خوش قسمت زبان ہوگی جس کو یہ آیت یاد ہوگی، خوش قسمت زبان ہوگی جس کو یہ آیت ازبر ہوگی، اور خوش قسمت زبان ہوگی جو یہ آیت پڑھتی ہوگی، خوش قسمت زبان ہوگی جس کا ورد یہ آیت ہوگا چاہے تھوڑا یا زیادہ، اور خوش قسمت قلم ہوگا جو یہ آیت لکھتا ہوگا۔ اس آیت کے اندر کمال ہے، اس آیت کے اندر تاثیر ہے، حیرت انگیز دنیا ہے اس آیت میں۔ اب وہ مخلوق جاتی ہے پہاڑوں پہ، وہاں جا کے اپنا رزق لیتی ہے اور اللہ اس کا پیٹ بھر دیتا ہے، وہیں سے آکسیجن، وہیں سے سانس، وہیں سے زندگی لیتی ہے۔ اچھا، پھر اس مخلوق کو اس آیت کے حروف روشنی دیتے ہیں۔ وہاں تو اتنا بڑا اندھیرا ہے، پہاڑ، پانی کے نیچے سارا اندھیرا ہے، آپ 3 فٹ 5 فٹ 10 فٹ پانی کے نیچے جائیں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اتنا اندھیرا ہے۔ ہر حرف سے روشنی ملتی ہے، انسانوں کو بھی ہر حرف سے رزق بھی ملتا ہے، روشنی بھی ملتی ہے۔ وہ روشنی کیا ہے؟ تیری صحت کا راز اس جگہ پڑا ہے، تیری آسانیوں کا راز اس جگہ پڑا ہے، تیری دولت کا راز اس جگہ پڑا ہے، یہ نعمتیں اس جگہ پڑی ہیں۔ یہ ایک رزق ملتا ہے، رزق ملتا ہے اور روشنی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، روشنی ملتی ہے ان حرفوں کی برکت سے، اور اللہ پاک ان کا پیٹ پال دیتا ہے، اللہ ان کا پیٹ بھر دیتا ہے ان حرفوں کی برکت سے
جو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات میں اللہ نے طاقت اور تاثیر اور کمال رکھا ان حرفوں کی برکت سے، اور ان حرفوں کی تاثیر میں یہ چیز شامل ہے، اور حرفوں کی طاقت میں یہ بات شامل ہے۔ آپ اس نقش کو 26 محرم الحرام میں وہ تعویذ ہر سال آپ کو دیا جاتا ہے، ابھی بھی 9-10 محرم کو دیا گیا، بہت بڑے مجمع کو دیا گیا۔ کس محرم کو دیا گیا؟ 9 کو 10 کو 9 محرم کو، اور بہت بڑا ایک نقش ہے اور دیا جاتا ہے، اس کو لکھیں۔ 9 محرم قسمت والے آئے تھے، بہت بڑا مجمع تھا، اتنا بڑا مجمع تو تھا کہ میں نے 9 محرم کی شام کو کہہ دیا کہ آپ لاہور والے کم از کم چلے جائیں، ہم سے نہیں سنبھالے گئے، بہت بڑا مجمع تھا۔ اس آیت کے اندر طاقت ہے، اس آیت کی تاثیر کو سمجھیں۔ 7 بار صبح شام پڑھ لیں، 11 بار صبح شام پڑھ لیں، 1 تسبیح صبح شام پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، زندگی میں اسی کو ہی ساتھی بنا لیں، سارا دن ہر پل ہر سانس ہر لمحہ ہر لہجہ ہر قدم اس کو پڑھیں تو بھی کمال ہے۔ اسی کو ہی ساتھی بنا لیں، اسی کو ہی ورد جان بنا لیں، اس سے بڑا طاقتور نظام اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑا طاقتور نظام اور کیا ہوگا؟ طاقت اور تاثیر ہے، حرفوں کی طاقت اور تاثیر ہے۔ اس آیت کی طاقت کو سمجھیں، اس آیت کی طاقت میں ڈوبیں، اس آیت کی طاقت اور تاثیر کے اندر گہرائیوں میں چلے جائیں، اور وہ کتنا بڑا خوش قسمت انسان ہوگا جو رمضان کا انتظار کر رہا ہوگا، تڑپ کے ساتھ، طلب کے ساتھ، اور رمضان بھی ٹھنڈا رمضان انتظار کرے، اور تسبیح خانے میں حاضری اور تسبیح خانے کی حضوری، اور رمضان کا انتظار کرے حاضری اور حضوری کے ساتھ۔ کتنا دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جو رمضان میں تسبیح خانے کی حاضری اور حضوری کو منوا لے کہ مولا زندگی فرصت نہیں ہے، پتہ نہیں کب آخری لمحہ آ جائے، لاکھوں کروڑوں سال قبر میں سونا پڑے گا، اے اللہ بس مجھے اب فرصت دے دے، اللہ میری مصروف زندگی میں سے میں تسبیح خانے میں وقت گزاروں، یہ دے دے۔ اور اس سے اگلا خوش قسمت کون ہوگا؟ جو ضرورت مندوں کو تلاش کرے گا۔ مجھے تلاش چاہیے، چوراہوں پہ اور گلیوں میں مانگنے والے وہ نہیں چاہیے، جو سچے ضرورت مندوں کو تلاش کرے۔ اور اپکری کا راشن بیگ جو ہے، باکس اپکری کا خدمت خلق کا راشن جو باکس ہے، ہر بندہ نیت کر لے، کوئی کہے میں 100، کوئی میں 1000، کوئی 2 یا 3، کوئی 5 10، انشاءاللہ میں تقسیم کروں گا۔ ہر بندہ نیت کر لے، کسی کے روزے اچھے گزر جائیں گے، کسی کے دن اچھے گزر جائیں گے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں نے گھر میں دعوت کی اور میری قریبی رشتہ دار ایسے برقع آگے کر کے نا، اپنا عبایا ایسے آگے کر کے شاپر میں سالن ڈال رہی تھی، اور میرے بھائی نے زور سے آواز دی اور کہا، میں نے کہا اس کو ڈالنے دیں، کیوں؟ یہ عید کے بعد، سال کے بعد گوشت کھاتے ہیں، ان کو گوشت کھانا نصیب نہیں ہوگا۔ اپنی خدمت خلق جو ہمارا راشن کا باکس ہے، اس کی نیت کریں، اپنے صدقات، خیرات، زکوٰۃ، عشر، اپنی تن اور اپنی نسلیں اور رمضان گزارنے کی نیت کریں، لمحوں کو قیمتی بنائیں، اور جہاں دنیا میں جس کونے میں ہے اس رمضان کی نیت کر لیں کہ یہ رمضان انشاءاللہ سفارشی بن کے جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، آل رسول کی زندگیاں رمضان کا استقبال کرتے تھے، رمضان کا۔ امام زین العابدین فرمایا رمضان کا اتنی شدت سے انتظار کرتے تھے، یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ کوئی دنوں کا بھوکا اور پیاسا جو 1 گھونٹ اور 1 قطرے کا انتظار کرتا ہو، اس سے کہیں زیادہ وہ رمضان کا انتظار کرتے تھے، امام زین العابدین۔ اور فرمایا جب رمضان آتا تھا لوگوں کے چہرے خشک ہوتے تھے، ان کے چہرے باوجود مجاہدوں کے اس طرح چمکتے تھے کہ جس طرح ان کے اندر کی طلب اور تڑب اور بے چینی اور خوش ہوتے تھے۔ اور فرمایا جو رمضان گزرتا تھا ان کی آہیں شروع ہو جاتی تھی، اور رمضان کے آخر میں آہیں آنسوں میں بدل جاتی تھی کہ اب رمضان کا الوداع ہے، آئندہ سال نصیب ہو یا نہ ہو۔
پھر آہیں آنسو میں بدل جاتی تھی. میں امام زین العابدین شہزادہ اہل البیت، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کی بات کر رہا ہوں. پھر آہیں آنسو میں بدل جاتی تھی.